السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے ڈاکٹر طلحہ بن اسلم۔ ایک سوال جو مریضوں کی طرف سے کافی پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے جسم کے اندر کیلشیم کی یا وائٹامن ڈی کی کمی ہے، اس وجہ سے ان کے دانت جو ہیں بہت جلدی خراب ہو رہے ہیں، یہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، ان میں بہت زیادہ کیویٹیز بھی لگ رہی ہیں، اور بعض لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے دانت جو ہیں وہ اچانک سے کھانے کے دوران میں ٹوٹ گئے ہیں، کوئی ایک پرٹیکولر دانت، تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ کیلشیم کی کمی ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس کی ویڈیو کے اندر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کہ کیا کیلشیم کی کمی کا تعلق جو ہے دانتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں، اور یہ کتنا ہوتا ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ جان لیجئے کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا تو بیسیکلی مقصد کیلشیم، بہت سارے جو دوسرے اس کے فنکشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس میں یہ بھی فنکشن شامل ہے کہ وہ جسم کے اندر کیلشیم کی جو وہ انشور کرتا ہے کہ کیلشیم جسم کے اندر زیادہ سے زیادہ رہے، اس میں وہ جو معدہ ہمارا ہے اس سے بھی کیلشیم کو زیادہ سے زیادہ ایبزارب کرتا ہے، اور ہماری جو کڈنیز ہیں اس میں سے بھی جو لاس ہو رہا ہوتا ہے کیلشیم، وہاں سے بھی اس کی ایبزاربشن کرواتا ہے، تو وہ میک شور کرتا ہے کہ وہ جسم کے اندر یا خون کے اندر کیلشیم سب سے زیادہ رہے۔ جو کیلشیم اٹ سیلف ہے اس کے اگین بہت سارے دوسرے فنکشنز کے علاوہ وہ بون کی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹرینتھ یا اس کی جو مضبوطی ہے اس کو وہ بڑھاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو پروسیجر ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، اس پروسیجر کو کہتے ہیں بون ری ماڈلنگ۔ بون ری ماڈلنگ ہے کیا؟ بیسیکلی بہت کیلشیم اور دوسرے جو منرلز ہیں وہ بون کے اندر ایبزارب ہوتے چلے جاتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے، اور جو ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ نکلتے چلے جاتے ہیں، مطلب یہی منرلز بون کے اندر جا بھی رہے ہیں اور یہ نکل بھی رہے ہیں۔ اس پروسیس کو بون ری ماڈلنگ کہا جاتا ہے، اور یہ ہماری ساری زندگی تھرو آؤٹ دا لائف یہ چلتا رہتا ہے، اور یہ ضرورت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جب ضرورت محسوس ہوتی ہے باڈی کو تو وہ زیادہ کیلشیم اور دوسرے منرلز ایبزارب کر دیتی ہے بون، اور جب کم اتنی ضرورت نہیں ہوتی تو وہی منرلز جو ہیں وہ زیادہ کی تعداد میں نکل رہے ہوتے ہیں، ایبزارب کم ہو رہے ہوتے ہیں اور زیادہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایگزامپل ایک دے دوں۔ ایک تو یہ کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی بندہ اگر باڈی بلڈنگ کی طرف جاتا ہے یا ایکسرسائز کی طرف جاتا ہے تو اس کی بون جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اسٹرانگ کا مطلب یہ کہ وہ کیلشیم اور دوسرے منرلز کو ایبزارب زیادہ کرے گی، اور اس میں سے جو لاس ہے، منرل لاس، وہ کم ہوگا۔ اسی طریقے سے جو باڈی ہے وہ باقی چیزوں کو بھی ایکسرسائز یا جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے ماڈیفائی کر لیتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسرسائز کے اندر بون اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے، پلس یہ کہ جو مسلز ہیں وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھی اسٹرینتھ آ جاتی ہے۔ اچھا، یہی بندہ اگر آگے جا کر کے ایکسرسائز چھوڑ دیتا ہے تو کیونکہ اتنی اسٹرانگ مسلز کی اور بون کو باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ مسلز بھی سکڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور بون کے اندر جو منرلز ہیں وہ لاس زیادہ ہوتے ہیں اور ایبزارب کم ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ واپس سے اپنی نارمل پوزیشن کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بون ری ماڈلنگ تھرو آؤٹ دا لائف ہمارے چلتی رہتی ہے۔ ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ کسی کا بھی اگر خدا نخواستہ کوئی فریکچر ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اور وہ اس کا آپریشن کرواتا ہے، تو ڈاکٹر کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ ٹوٹی ہوئی جو بونز کے پیسز ہوتے ہیں ان کو آپس میں قریب ترین پوزیشن کے اوپر لا کر کے کسی پلیٹ یا کسی راڈ کے ساتھ اس کو جوائن کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ جوائن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹوٹے والے حصے ہیں وہ قریب ترین پوزیشن کے اندر اسٹے کریں۔ اس میں جو ٹوٹے ہوئے جو حصے ہوتے ہیں اس کے اندر ایکچولی کسی گلو کو یا کسی اور چیز سے اس کو جوڑا نہیں جاتا۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بون ان ٹوٹے والے حصے کے درمیان میں جمع ہوتی چلی جاتی ہے، ایکسٹرا بون جو ہے وہ لاس ہوتی ہے، اور بون جو ہے اس کے اندر ری فل ہو جاتی ہے۔ تو وہ اگر اس فریکچرڈ جو سیگمنٹ ہے یا فریکچرڈ جو حصہ ہے اس کا کچھ عرصے بعد اگر ایکس رے کیا جائے تو وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس جگہ سے فریکچر ہوا تھا، تو وہ اتنی زبردست طریقے سے جو ہے وہ جوائن ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بون ری ماڈلنگ کی ایک بہت کامن ایگزامپل ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا کیوں رہا ہوں، اسی چیز کو ہم لوگ دانتوں کے اوپر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، دانت جو ہے بیسیکلی
اس طرح کا کوئی پروسیجر دانت کے اندر نہیں ہوتا جس کو ری ماڈلنگ کہا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو دانت کی جو بالکل سپرفیشل سرفیس ہوتی ہے، اوپر کی جو سطح ہوتی ہے دانت کی، اس میں سے کچھ منرلز جو ہیں وہ لاس ہوتے چلے جاتے ہیں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے. اس میں کیلشیم بھی ہے، اس میں دوسری منرلز بھی ہیں، اور وہی منرلز جو ہیں واپس سے ایڈ بھی ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کی ایڈیشن جو ہے وہ اس کا جو مین سورس ہے وہ ہمارا سلائیوا یا تھوک ہوتا ہے. اس تھوک کے اندر، یہ سلائیوا کے اندر سارے کے سارے جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں منرلز وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. دوسرا ایک اور سورس جو ہے وہ ہمارے ٹوتھ پیسٹ ہے، اس کے میں بھی کیلشیم اور فلورائڈ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی کم کوانٹٹی کے اندر دانتوں کی سرفیس کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور جو کوانٹٹی سلائیوا یا ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے بہت اچھی طریقے سے پوری ہو جاتی ہے. اس دوران میں اگر نارملی اس کی جو کمی ہوتی ہے جسم کے اندر، اگر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو اس کا اثر نہیں پڑتا دانتوں کی اس کے اوپر، انٹل انلیس بہت ہی ریئر کیسز کے اندر جب بہت شدید قسم کی کمی ہوں، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں یا کوئی اور دوسرا ایشو ہو، اس صورت میں پڑ سکتا ہے. لیکن عمومی طور پہ، عام طور پہ جس طرح سے کمی ہمارے معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر لوگوں میں پائی جاتی ہے کیلشیم کی کمی، اس سے دانتوں کی کمزوری کا یا دانتوں کی جو ہیلتھ ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات وہ دانت جب بریک ہو جاتا ہے ان کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ دانت جو ہے وہ بریک اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ ٹوٹا اس وجہ سے کہ وہ شاید کیلشیم کی کمی ہے. اس کا بھی جو ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اندر سے وہ دانت اگر کیوٹی لگنے کی وجہ سے، دانتوں میں کیڑا، کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیجئے، دانتوں میں کیڑا لگنے کی وجہ سے، کیوٹی کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ ویک ہو چکا ہوتا ہے. اچھا، کیوٹی لگتی ایسی ہے کہ وہ اوپر کی سرفیس کو کم افیکٹ کرتی ہے، اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اندر سے اتنا زیادہ کھوکھلا ہوتا ہے کہ اوپر سے ہلکا سا بھی پریشر پڑے کھانے پینے کے اندر تو کھٹ سے آواز آتی ہے اور وہ دانت کا حصہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ کھوکھلا بہت عرصے سے ہوا ہوتا ہے، صرف اس میں اوپر سے ہلکا سا دباؤ یا زور دینے کی دیر ہوتی ہے. اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بون اگر کوئی فریکچر ہو جائے خدا نخواستہ تو بون کو جوائن کیا جا سکتا ہے. باڈی جو ہے وہ آہستہ آہستہ، اس کے اندر میکینزم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو بون کو اسی طریقے سے جوائن کر لیتی ہے. لیکن دانت کے اندر اس طرح کی پروسیجر نہیں ہوتا. باڈی جو ہے وہ دانت کو دانت کے اگر حصہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جائے، گرنے کی وجہ سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ دوبارہ سے دو پیسز جوائن نہیں ہو سکتے. ان کو پھر فلنگ کر کے سارٹ آف اس کو دانت کو پورا بنایا تو جا سکتا ہے، کراؤن لگایا جا سکتا ہے، کیپ لگایا جا سکتا ہے، بہت سارے وہ دوسرے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن دو پیسز کو آپس میں نہیں جوڑا جا سکتا اس طرح سے جس طرح سے ہڈی کو جوڑا جاتا ہے. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک صورت ایسی ہے جس کے اندر کیلشیم کی کمی اگر جسم کے اندر ہو جائے تو دانتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. وہ یہ صورت ہے کہ اگر جب دانت بن رہے ہوتے ہیں، جب فارم ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی 11-12 سال کی عمر سے پہلے، پرماننٹ دانت نکلنے سے پہلے، جب وہ اندر مسوڑوں کے اندر بن رہے ہوتے ہیں دانت، اس صورت میں اگر جسم کے اندر کمی ہو جائے، جو کہ بہت ریئر ہے، عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس صورت کے اندر کیلشیم کی کمی اگر ہو جائے تو کیونکہ دانتوں کو کیلشیم اور دوسرے منرلز بہت ضروری چاہیے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، اگر اس ٹائم پہ ضرور کمی ہو جائے تو پھر اس کے جو فارم ہے یا اس کا جو شیپ ہے وہ پراپر نہیں بن پاتا، یا اس کا کلر جو دانت جب وہ نکلتے ہیں باہر تو ان کا شیپ عجیب و غریب ہوتا ہے، یا ان کا کلر جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ڈیولپ ہوتا، یا اس میں کئی سارے جو ہیں وہ وائڈز ہوتے ہیں اس کے سرفیس کے اندر، سرفیس اس کی خراب ہوتی ہے، تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے. لیکن ایک دفعہ دانت جو ہیں وہ باہر آ گئے، نکل گئے، تو پھر اس میں کیلشیم کی کمی کا، جسم کی کیلشیم کی کمی کا عمومی طور پہ اس فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، جو کیوٹی، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ کیوٹی لگنے کی وجہ سے جو دانت کھوکھلا ہو جاتا ہے، یا بعض لوگوں کو ملٹیپل دانتوں میں کیوٹیز ہوئی ہوتی ہیں، اس کا کیلشیم کی کمی سے تو تعلق عموماً نہیں ہوتا ہے، لیکن کھانے پینے کے اندر جو چینجز، ہماری جو ہیبٹس ہیں، اس کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، کیوٹی کے حوالے سے لگتی کیوں ہے، ہوتی کیا چیز ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہے، اس کی آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں. دوسری ایک اور ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے سٹیجز کیا ہوتے ہیں اور کہاں پر جا کر کے بہت شدید قسم کا پین ہو جاتا ہے، اس کے علاج کیا ہیں، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، درد کیوں ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں میں ایک ویڈیو کے اندر، علیحدہ ویڈیو کے اندر بنا چکا ہوں. یہ دونوں ویڈیوز کے لنکس جو ہیں برابر میں آ رہے ہوں گے، آپ چاہیں تو ان ویڈیوز کے لنکس کے اوپر کلک کر کے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے.
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا.